اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس میں اخلاق کے موضوع کے اوپر آج 14ویں گفتگو کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تکبر ہے۔ سب سے پہلے تکبر کی تعریف کو جانتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے تکبر کا کیا معنی بیان کیا ہے اور کس انداز میں اس صفت کی مذمت کی ہے، اور آخر میں یہ بتائیں گے کہ تکبر سے انسان کیسے بچ سکتا ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اس تکبر جیسی موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان کا خود پسند ہونا یا اپنے علاوہ دوسرے لوگوں پر اظہار برتری کرنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ چاہے یہ اظہار برتری دوسروں کے اوپر وہ اپنے قول کے ذریعے کرے، زبانی کلامی کہے کہ میں تو تم سے بہت بڑا ہوں، میرا منصب تم سے بڑا ہے، میرا جاہ و جلال تم سے بڑا ہے، میرا علم تم سے زیادہ ہے، میرے پاس مال و دولت تم سے زیادہ ہے، سوسائٹی میں میرا مقام تم سے زیادہ ہے، چاہے اس طرح کہے، یا پھر کچھ ایسے افعال اس سے سرزد ہوں کہ جن سے پتہ چلے کہ یہ متکبر ہے، کہ کوئی غریب بندہ اگر اس کے پاس آ کے بیٹھے تو وہ اس کے اوپر ناگوار گزرے کہ یہ میری حیثیت کا نہیں ہے، یہ میرے لیول کا نہیں ہے، یہ میرے ساتھ آ کے کیوں بیٹھ گیا ہے۔ اس قسم کے افعال اور اقوال سے اپنی برتری دوسروں کے اوپر ظاہر کرنے کو تکبر کہا جاتا ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو متکبر کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے اور اخلاقی کمزوری ہے کہ جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور متکبر شخص کئی قسم کے نقصانات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کئی نقصان اسے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو تکبر کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے اور لاحق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتاب و سنت روایات اہل بیت علیہ السلام میں تکبر کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ چند آیات تکبر کی مذمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ لقمان میں ارشاد رب العزت ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور لوگوں سے غرور و تکبر سے رخ نہ پھیرا کرو، غرور و تکبر کی وجہ سے اپنا چہرہ لوگوں سے نہ پھیر لیا کرو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو یقیناً دوست نہیں رکھتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، لہذا اکڑ کے چلنا چھوڑ دو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد خداوندی ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں اور متکبر افراد کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت زیادہ آیات ہیں کہ جو تکبر کرنے والے کی مذمت کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ آسمان پر ہر بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ فَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ، جو بندہ اللہ کے لیے متواضع ہو جاتا ہے، تکبر نہیں کرتا، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ دونوں فرشتے اسے اس کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَقَبَّرَ
وضعاہ، اور جو تکبر کرتا ہے یہ اسے پستی میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه، یعنی جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو کوئی بھی تکبر یا سرکشی اور طغیانی کرتا ہے تو وہ ایسا کام جو اپنے نفس میں موجود ذلالت کی وجہ سے انجام دیتا ہے، یعنی جو کوئی بھی تکبر یا سرکشی کو اختیار کرتا ہے تو وہ ایسا کام اپنے نفس میں موجود ذلالت کی وجہ سے کرتا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ تکبر اور سرکشی انسان اس وجہ سے کرتا ہے کہ چونکہ اس کے نفس کے اندر ایک ذلالت موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر تکبر اور سرکشی کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامت مجلسا احسنکم خلقا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ افراد ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، واشدکم تواضعا، جو تم میں سب سے زیادہ متواضع، عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا، تکبر نہ کرنے والا ہوگا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْعَدَكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَرْثَارُونَ وَهُمُ الْمُسْتَكْبِرُونَ، اور متکبر افراد قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کا مطلب ہے نہ اسے شفاعت حاصل ہوگی اور نہ پیغمبر کی رحمت کا وہ مستحق قرار پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ لوگ جمع تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں اور کیوں جمع ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک شخص جو بیمار ہے جسے مرگی ہو گئی ہے، یہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مجنون نہیں ہے، لوگ اس کے ارد گرد یوں جمع تھے کہ گویا کہ یہ مجنون ہے، اسے کوئی دورہ پڑا ہوا ہوگا، لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ مجنون ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے یہ مجنون نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جس میں یہ مبتلا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں حقیقی معنوں میں مجنون اور پاگل شخص کا نہ بتاؤں کہ پاگل حقیقی معنوں میں کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے رسول خدا آپ ارشاد فرمائیے کہ حقیقی معنوں میں پاگل کون ہوتا ہے؟ فرمایا حقیقی معنوں میں پاگل یہ ہوتا ہے، جس روایت کا ہم ترجمہ فقط بیان کرنے پہ اکتفا کر رہے ہیں، کہ اپنی چال میں اکڑنے والا، خود پسندی کا اظہار کرنے والا، اپنے کندھوں کو ہلا کر چلنے والا، خدا سے جنت کی امید کرتا ہے حالانکہ وہ خود خدا کی نافرمانی کا شکار ہے، خود خداوند عالم کی معصیت کرتا ہے، اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اس سے خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس قسم کا فرد اور شخص جس میں یہ اوصاف پائے جائیں حقیقی معنوں میں یہ شخص مجنون اور یہ شخص پاگل ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے نہج البلاغہ کے ایک خطبے سے اقتباس ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو حشر ابلیس کا کیا اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے درس حاصل کرو، اس لیے کہ جو ابلیس تھا اس نے بھی تکبر کیا تھا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اشرف ہوں، میں ایک ایسے کو سجدہ کروں کہ جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کے صرف ایک لحظے کے تکبر کی وجہ سے اس کا کثرت اور انتھک محنت سے کیا گیا عمل سارا خاک میں ملا دیا، ختم ہو گیا، حالانکہ اس نے 6000 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ 6000 سال دنیا کے 6000 سال تھے یا آخرت کے 6000 سال تھے۔ تکبر کے وار سے بچو، جس طرح تم حوادث زمانہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو نا، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو مکمل سیفٹی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں،
آپ بیلٹ باندھ کے چلتے ہیں، احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں، ٹائر وغیرہ میں ہوا کو چیک کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوازمات سفر ہیں وہ سارے آپ چیک کر کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کسی ناگہانی مصیبت میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں، حوادث زمانہ سے آپ بچ سکیں۔ فرمایا جس طرح حوادث زمانہ سے بچتے ہو اسی طریقے سے تکبر کے وار سے بھی بچو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تکبر کی اجازت دینا ہوتی تو اپنے معصوم انبیاء کو رخصت اور اجازت عطا کرتا کہ تم تکبر کرو، مگر اس ذات نے انبیاء میں بھی تکبر کو پسند نہیں کیا۔ کبریائی فقط اسی کی ذات کا خاصہ ہے اور کسی کو کبریائی نہیں ججتی، اس کے علاوہ باقی سب کو تواضع اور عاجزی اور انکساری کرنے کا حکم ہے۔ ایک انتہائی قیمتی واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور مجلس میں بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک شخص غریب تھا جو وہ مجلس میں حاضر ہوا اور مالدار شخص کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ ایک امیر شخص تھا اور غریب شخص اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ امیر نے جب اسے دیکھا کہ یہ اس کے قریب آ کے بیٹھا ہے تو وہ اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیا، اس نے اپنے کپڑے سمیٹنے لگ گیا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالدار شخص سے فرمایا کیا اس کا فقر تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیا تمہارے کپڑے یہ گندے کر دے گا کہ تم اس انداز میں اپنے کپڑے سمیٹ رہے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا نہیں۔ تو کہا تم نے پھر ایسے کیوں کیا ہے کہ یہ غریب شخص جب تیرے پاس آ کے بیٹھا ہے تو نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے کہ کہیں یہ تیرے قریب نہ ہو جائے؟ کہا کہ میرا ایک دوست ہے کہ جو مجھے ہر برائی کو اچھا بیان کر کے پیش کرتا ہے، ہر اچھائی کو برا کر کے بیان کرتا ہے۔ یہ یہاں سے روایت کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ الانسان علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کی جو مذہب ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کا دوست اچھا ہے تو آپ اس سے اچھائیاں کسب کریں گے، دوست برا ہے تو انسان اس سے برائیاں کسب کرتا ہے۔ لہٰذا دوست وہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے انسان اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو اور معصیت سے دور ہو اور اللہ کی اطاعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اس قسم کا شخص جو ہے وہ دوست اس کو بنانا چاہیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھے اس قسم کے مشورے دیتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو گویا کہ یوں سزا دیتا ہوں کہ چونکہ میں نے اس غریب آدمی کی گویا کہ توہین کی ہے، میں اپنا آدھا مال اسے دیتا ہوں۔ رسول خدا اس غریب آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا تم اس کا آدھا مال لینے کو تیار ہو؟ تو اس غریب آدمی نے کہا نہیں، میں اس کا آدھا مال نہیں لیتا ہوں، مجھے قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں اس کا مال نہیں لیتا کہ کہیں مال آ جانے کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ متکبرانہ حالت اور کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ میں اپنے سے کم افراد کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہ کروں، لہٰذا میں یہ مال کو قبول نہیں کرتا۔ تکبر کے معاشرتی بھی نقصانات ہیں، اور معاشرتی نقصان تکبر کا یہ ہے کہ معاشرے میں بغض و عناد کو فروغ ملتا ہے اور معاشرتی تعلقات کو نقصان ملتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے معاشرتی اور سوسائٹی میں تکبر کا۔ تکبر کا ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو خود متکبر کی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک متکبر انسان تکبر کی وجہ سے اپنے عیوب سے چشم پوشی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک ظاہری طور پہ انسان کامل سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں اپنے عیوب کے اوپر وہ مطلع نہیں ہوتا ہے، آگاہ نہیں ہوتا ہے، اور اپنے عیوب کے اوپر چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ تہذیب نفس
اور اصلاح نفس اور اپنی روح کو اصلاح کے سانچے میں ڈھالنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں تو وہ خود ہی کو ایک بہت بڑا انسان کامل سمجھتا ہے، اور یوں اسے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، گویا کہ یہ بیماری اندر سے دیمک کی طرح سے اسے چاٹ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسے انفرادی نقصان ہوتا ہے، اور اجتماعی نقصان کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تکبر کا سبب کیا ہے؟ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان تکبر کرتا ہے؟ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، ہم جلدی سے چند اسباب کی فقط سرخیاں بیان کریں گے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنا اور اپنے اندر موجود فضیلتوں میں عتم ہونے کا بھرم رکھنا، کہ جیسے فضیلتیں میرے اندر ہیں یہ تو کسی کے اندر نہیں ہے، جیسا علم، مال و دولت، منصب اور یہ چیزیں میرے اندر ہیں، جیسی خطابت میرے اندر ہے کسی کے اندر، جتنا مطالعہ میرے پاس ہے کسی کے پاس ایسا نہیں ہے، جیسی تحریر میں لکھتا ہوں، جیسا کالم میں لکھتا ہوں ایسا تو کوئی نہیں لکھتا ہے، لہٰذا یہ سبب بنتا ہے کہ انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، خود پسندی میں افراط کا شکار ہو جانا، حد سے زیادہ خود کے اوپر انسان اعتماد کرے اور خود پسندی کرے، اور دشمنی بھی ایک سبب ہے تکبر کا، اور حسد بھی ایک سبب ہے تکبر کا۔ لہٰذا ان اسباب کو جان لینے کے بعد ایک انسان صحیح معنوں میں اس بیماری کو اپنے اندر سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بیماری سے بچنے اور اس کے اسباب کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔